السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، ان کے راستہ دیجیے، انشاءاللہ آگے تشریف فرما ہوں گے۔ باہر جتنے احباب ہیں ان سے محبت سے درخواست ہے کہ وہ مسجد کے اندر کے حصے میں بیٹھنے کی کوشش کریں، جزاک اللہ۔ دائیں بائیں جگہ خالی ہے، بچے ادھر ہو جائیں، پیچھے والا جگہ میں دروازہ چھوڑ دیں، یہاں شاہ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات اطہر پر درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا،
ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور کیسی جگہ پر موجود ہے کہ عرش کرسی سے بالا ہے باپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے باپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے باپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے۔ آج بھی جہاں روزہ رسول میں آرام فرما ہے، وہاں صدیق و فاروق بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلی تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمد کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ گھر بھی اعلیٰ ہے، جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ ہستیاں بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے ہمارے دامنوں کو مالا مال فرما دے۔ آج یہ پروگرام دو حوالوں سے ہے، آپ حضرات جانتے ہیں آج وقت بڑا مختصر ہے۔ آج امام صاحب نے سب کو پابند کیا ہے کہ بھئی جلدی جلدی ذرا زیادہ لمبا پروگرام نہ ہو، مختصر رہے لیکن پر اثر رہے۔ ایک دو کے بچیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا عظیم کلام اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، دنیا میں بے شمار ڈگریاں ہیں، جن کو چاہتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو، جن کی تمہیں چاہت بھی ہے، دن رات محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے مگر قرآن سے بڑھ کے ڈگری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جسے قرآن مل گیا تو اس کو اور کیا چاہیے بھائی، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بچیاں جنہیں اللہ نے اپنے کلام کے لیے قبول فرمایا ہے۔
انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے، ان کے ماں باپ کی نجات اور بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ جن ماں باپ کی محنت سے وہ بچیاں پڑھی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا ہے۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، دونوں ہی ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن شاید جتنی بیٹی دعا کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں کرتا ہے، جتنی بیٹیاں یاد رکھتی ہیں اتنے بیٹے نہیں لگتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا لیا کہ انشاءاللہ ماں باپ قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن وہ بچیاں قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہیں انشاءاللہ۔ اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آج کی جو رات ہے وہ ایسی عظیم رات ہے۔ اچھا، دو وجہوں سے دیکھیں، آج رات بھی وہ ہے جس میں نبیوں کے نبی نے معراج بھی ہے، اور وہ رات بھی ہے جسے شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک والی رات بھی ہے، معراج والی رات بھی ہے۔ اللہ یہاں آنے والے کسی کو نا امید نہ کرے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ معراج پروردگار عالم کی ایک بہترین عطا ہے اپنے محبوب کو، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آئے اور مشکل سے کوئی نکلے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے انعام عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے مشکل اٹھائے، برداشت کرے، تو پروردگار عالم اس کی محنت کا صلہ اجر اسے بہترین طریقے سے عطا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، لیکن مصیبت پر صبر کیا، اللہ نے جسم بھی بحال کر دیا، مال و دولت بھی عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں۔ 7 سال تک شام ابی طالب میں رہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ رہے۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کی ہمدردی میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ 4-5 دن کے بعد وہ رفیقہ حیات جو ہر وقت دلاسے دیا کرتی تھی، ہر وقت ساتھ رہا کرتی تھی، جو محبت کے بول بولا کرتی تھی، جو تاجدار مدینہ کی ہمت بڑھاتی تھی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ غم پر غم آئے، پھر انہی لمحات میں طائف کا سفر کیا۔ طائف کے سفر کو ہر انسان جانتا ہے۔ جب ان مشکلات سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر معراج جیسی نعمت عطا فرما دی۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم نے آپ کو ایک عظیم سفر کروایا، اتنا اعلیٰ سفر کروایا، اتنا بلند و بالا سفر کروایا، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا۔ خود قرآن مقدس میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یاد کر لیجئے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو سفر کروایا، آسمانوں کی جو سیر کرائی، کائنات کا جو نظارہ دکھایا، کائنات کی جو بہاریں دکھائی، ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ فرمایا اے پڑھنے والوں، اے سننے والوں، دیکھو پروردگار عالم اپنے محبوب کے سفر کو بیان کرنے لگا۔ قرآن مقدس میں بیان کریا، قرآن حکیم میں خود بیان کیا۔ فرمایا اے پڑھنے والے، اے سننے والے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ جو پروردگار لے کر گیا، جس رب نے یہ سفر کروایا، جس رب نے یہ عظیم سفر آپ کو کروایا، فرمایا وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا۔ لفظ سبحان
فرمایا جہاں حیرانگی کی جگہ ہو، جہاں تعجب کی جگہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں بولنے لگے، اتنے اندھیروں میں مانگنے لگے، فرمانے لگے لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمانے لگے میرے پروردگار اندھیروں کے اندر ہو، جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تیرے سوا کوئی سن نہیں سکتا، میرے پروردگار تیرے سوا اتنے اندھیروں میں بلا رہا ہو، اتنے اندھیروں میں پکار رہا ہو، اور یہ اس لیے بلا رہا ہو انت سبحانک، تیری ذات سبحان ہے، ہر چیز پر تو قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر تجھے طاقت حاصل ہے، اے میرے پروردگار ان اندھیروں سے مجھے نجات عطا فرما۔ ان کلمات سے دعا کی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ لفظ سبحان سے آپ کا واقعہ ذکر کیا، کس سے ذکر کیا بھائی؟ میں چاہتا ہوں آپ کو یاد ہو، سپارہ کون سا ہے؟ 15واں۔ کون سا ہے؟ بولو بھائی کون سا ہے؟ 15واں۔ سورت کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں پروردگار عالم نے آپ کے سفر کو بیان کیا ہے، کن الفاظ میں کیا آج وہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے سفر کو خود کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، راتوں رات لے گئی، رات کا پورا وقت بھی نہیں لگا، ساری رات بھی نہیں لگی، تھوڑا سا وقت لگا، اتنا لمبا سفر کروا دیا، اتنا طویل سفر کروا دیا، اس لیے تو سبحان سے بیان کیا۔ فرمایا تعجب نہ کرنا، حیران نہ ہونا، اتنا لمبا سفر کیسے ہوا، اتنا عظیم سفر کیسے ہوا۔ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے کوہ طور پر گئے، کوہ طور سے بیت اللحم کی طرف گئے، بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف گئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر آئے، دوسرے آسمان پر، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اتنا عظیم سفر کیا۔ فرمایا میرے بندو یاد رکھو جس رب نے کروایا وہ سبحان ہے، جس رب نے کروایا وہ کون ہے؟ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، جس نے یہ سفر کروایا، اور کروایا کب؟ رات میں، اور ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ فرمایا لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سفر کروایا پروردگار عالم نے، کسے کروایا؟ اپنے بندے کو کروایا، اپنے رسول کو کروایا، اسی کو کروایا جس کے بارے میں تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے سفر کروایا اپنے بندے کو، اپنے بندے کو کروایا، یہاں عبدیت کو بیان فرمایا، حالانکہ اور صفات بھی ہیں، یہ نہیں کہا اپنے نبی کو کروایا، یہ نہیں کہا اپنے رسول کو کروایا، بلکہ فرمایا میرے بندوں میں نے اپنے بندے کو یہ عظیم سفر کروایا، مقام عبدیت کو بیان فرما دیا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبدیت کو پسند فرمایا کرتے تھے، عبدیت کو محبوب رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا اجمعین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے، اچانک آسمان سے ایک فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا تھا اللہ
اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرما لیجئے۔ آپ نے سلام قبول کیا، سلام قبول کرنے کے بعد اس فرشتے نے کہا آقا پروردگار عالم نے اختیار دیا، رب العالمین نے اختیار دیا، اگر چاہے عبدیت والا نبی بن جائے، اگر چاہے بادشاہت والا نبی بن جائے، اگر چاہے بادشاہوں والی زندگی اپنا لے، شاہانہ زندگی اپنا لے، اللہ رب العالمین آپ کو بادشاہت والا نبی بنا دے گا، بادشاہوں والی زندگی عطا کر دے گا۔ اگر چاہے عبدیت والی زندگی اپنا لے۔ آقا نے جبرائیل کی طرف دیکھا، مشاورت کے لیے دیکھا، مشورہ کرنے کے لیے دیکھا، اور یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کا سنت عمل ہے، جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے، جبرائیل امین سے مشاورت کیا کرتے۔ جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل تو بتا ان دونوں میں سے کیا لو؟ جبرائیل امین نے عرض کیا تھا عبدیت کو لے لیجئے، عبدیت کو لے لیجئے۔ اللہ پاک عبدیت کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے میرے پروردگار کو جا کے بتا میں بادشاہت والا نبی نہیں بنوں گا بلکہ عبدیت والا نبی بنوں گا۔ اس لیے ام المؤمنین نے فرمایا ساری زندگی پھر کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، بادشاہوں کی طرح نہیں کھایا، عاجزی کے ساتھ کھایا، انکساری کے ساتھ کھایا، عبدیت کو پسند کرنے والے۔ اس لیے پروردگار عالم کو آپ کی مقام عبدیت اتنی پسند نہیں، اس سفر میں فرما دیا فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے اللہ جو لے گیا کس کو؟ بولو بھائی کس کو لے گیا؟ عقیدے کی اصلاح کرو، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ عبدیت اس لیے بیان کی تاکہ ذہن خراب نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ عرش پہ جا کر دونوں ایک ہو گئے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، لے جانے والا اللہ ہے، جو گیا وہ اللہ کا بندہ اور اس کا، بولو بھائی وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے جسے یہ سفر کروایا۔ فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف کے ارد گرد آس پاس جو زمین ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اسے حرم مکہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے آس پاس جو طواف کی جگہ، جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ، آنے والوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اسے حرم مکہ کہا جاتا ہے۔ آقا کے سفر کی ابتدا عظیم جگہ سے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کے قریب سے سفر کا آغاز کروایا۔ جہاں سے آغاز ہوا وہ جگہ بھی اعلیٰ، جہاں اختتام ہوا وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے، جہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی عظیم جگہ سے سفر ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ عظیم جگہ سے ابتدا ہے، عظیم جگہ پر اختتام ہے، عرش معلیٰ پر اختتام ہے۔ مسجد حرام میں تھے، کیفیت کیا تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف فرما۔ حالت یہ ہے کچھ نیند میں تھے، کچھ بیداری میں تھے۔ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین کو حکم ملا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ شام ابی طالب میں 3 سال گزار چکے، مشقت کو برداشت کیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، مشقت کو برداشت کیا، سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، مشقت کو برداشت کیا، طائف کا سفر کیا، عظیم سفر کیا، سارے
دی نورانی مخلوق ہے، کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، آقا کے قدموں کے قریب آ کر رکے۔ اللہ آواز دے کر اٹھا دو یا ہلا کر اٹھا دو، تیرا پیغمبر آرام فرما ہے۔ پروردگار عالم نے گویا فرمایا، فرمایا جبرائیل قرآن لے کر جانے والا تو ہے، تیرے ذریعے سے میں نے قرآن کو نازل کیا، تیرے ذریعے سے میں نے وحی کو نازل کیا، کیا تو نہیں جانتا پورے قرآن میں میں نے اپنے محبوب کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، نام لے کے میں نے نہیں بلایا، میں نے ایسے مخاطب نہیں کیا جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم علیہ السلام کا نام لے کر بات کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام لے کر بات کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام لے کر بات کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام لیا۔ فرمایا جبرائیل میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، میں نے بھی بات کی، کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پورے قرآن میں نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا جبرائیل نام لے کے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں، یہ احترام ہے، یہ مقام ہے، یہ منصب ہے، نام نہیں لے سکتے، نام لے کے نہیں اٹھا سکتے، یا اللہ پھر ہلا بھی نہیں سکتے، پھر کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گویا حکم ہوا، اپنے ان نورانی پروں کو میرے محبوب کے قلبوں سے لگا، اس کے تجھے دو فائدے ہوں گے، میرا محبوب بیدار بھی ہو جائے گا اور میں تیرے پروں کی فضیلت بھی بلند کر دوں گا۔ میرا محبوب بیدار بھی ہوگا، تیری شان میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو کپڑا جس میں اطہر سے لگ جائے اس جیسا کپڑا کوئی نہیں ہے، جو نالین وجود نبوت سے لگ جائیں اس جیسے نالین کوئی نہیں، جس بستر پہ میرے محبوب آرام فرما ہو جائے اس جیسا بستر کوئی نہیں ہے، جسم سے جو لگ گیا وہ فضیلت والا بن گیا۔ جبرائیل تو بھی پر لگا، میں تیرے پروں کی شان بھی بلند کر دوں گا۔ پر لگائے، اٹھایا، اچھا ایک عجیب منظر ہے، پر لگے میرے محبوب بیدار ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیدار ہو کے بیٹھ گئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی اپنے پروں کو میرے محبوب کے طلبوں سے لگا رہے ہیں۔ کسی عاشق نے ایک عجیب منظر کھینچا، اس نے خیالات میں سوال کیا کہ اے جبرائیل تیرا جو مقصد تھا پر لگانے کا پورا ہو گیا، اب پر ہٹا اور کھڑا ہو جا، اٹھ کیوں نہیں رہا؟ گویا جبرائیل کیا کہہ رہے؟ فرمانے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ جبرائیل جو سارا دن جنت کی سیر کرنے والا، جنت کے محلات کو دیکھنے والا، جنت کی گلیوں میں چلنے اور پھرنے والا، اس جبرائیل کو میرے محبوب کے قدموں میں وہ آرام ملا جو اسے جنت میں بھی نہ ملا، میرے محبوب کے قدموں میں وہ راحت ملی جو اسے جنت میں بھی نہ ملی، اس لیے وہ لگاتے رہے، میرے محبوب بیدار ہوئے۔ فرمایا جبرائیل آئے کیوں؟ قرآن لے کر آئے ہو، حکم لے کر آئے ہو، قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے میرے محبوب آج قرآن لے کر نہیں آیا، آج تو آپ ہی کو لینے کے لیے آیا ہو، آج تو آپ ہی کو لینے کے لیے آیا ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو کھولا گیا، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اندر سے دل کو نکالا، دل مبارک کو نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، انوارات کو ڈال دیا، تجلیات کو برداشت کرنے کی قوت ڈال دی، جب قوت ڈال دی گئی انوارات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو اندر رکھ دیا گیا، پھر دوبارہ دل مبارک کو سینے پہ رکھا، سینے مبارک پہ رکھنے کے بعد اسے وہاں سے سی دیا۔ اب سفر کا آغاز ہونے لگا، اب سفر کی ابتدا ہونے لگی۔ ایمان والوں یاد
سفر بڑے اہم ہیں، اور دونوں میں یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں میں سے کوئی وزیر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان کے ہیں، 2 میرے زمین کے ہیں۔ میرے 2 وزیر آسمان کے ہیں، 2 میرے زمین کے ہیں۔ آسمان کا وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، فرمایا زمین کے میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں، اللہ نے انہیں زمین کا وزیر بنایا اور جبرائیل اور میکائیل کو میرے آسمانوں کا وزیر بنایا ہے۔ دونوں سفروں میں آپ نے وزراء کو ساتھ رکھا ہے۔ سفر کی ابتدا ہوئی، امام الانبیاء براق پر سوار ہوئے، براق جنت کی ایک سواری کو لایا گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا سفید رنگ کی سواری، ایک جانور جو گدھے سے بڑی تھی، خچر سے ذرا چھوٹی تھی، میرے محبوب آرام فرما ہوئے، فرمایا لوگوں براق کی نظر کی انتہا جہاں، وہاں جا کے اس کا قدم لگ رہا تھا، اتنی تیز رفتار دوڑی، اتنی تیز رفتار دوڑنے لگی، اس کی رفتار کیوں نہ بڑھتی، اس کی رفتار کیوں نہ تیز ہوتی؟ مائی حلیمہ سعدیہ دبلی پتلی اونٹنی لے کر آئی، میرے محبوب کے قدم لگے، اللہ نے اسے تیز رفتار کر دیا، اس کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اب براق پر تشریف فرما ہوئے، اللہ نے اس کی رفتار کو بھی بڑھایا۔ چلتے چلتے میرے محبوب چلتے چلتے ایک جگہ پر آئے، وہاں 2 رکعت ادا فرمائے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو بتایا گیا آقا یہ یثرب ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، یہ بعد میں مدینہ منورہ بن جائے گا۔ پھر چلے آپ نے ایک جگہ اور آرام کیا، اسے کہا یہ شہر مدین ہے، 2 رکعت وہاں ادا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ سے کلام کیا، پھر 2 رکعت وہاں ادا فرمائے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر 2 رکعت وہاں ادا کیے۔ چلتے چلتے آپ کی سواری بیت المقدس میں آ گئی۔ کہاں آ گئے؟ بیت المقدس میں۔ کہاں آ گئے؟ بیت المقدس میں، جہاں سارے انبیاء انتظار میں تھے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا شاہ کونین کی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ میرے محبوب بیت المقدس میں تشریف لائے، یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی عظمت کو اللہ نے خود بیان فرمایا۔ بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے انتظار میں تھے۔ میرے محبوب تشریف لائے، اذان دینے والے نے اذان کہی، اقامت کہنے والے نے اقامت کہی، انبیاء انتظار میں تھے۔ مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ امامت کا شرف کسے ملے گا؟ آج امامت کا مقام کسے ملے گا؟ جبرائیل امین نے آپ کا بازو پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ مسئلہ بتا دیا، کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی میں نہ آ جانا۔ میرا محبوب ہی آخری نبی ہے جس کے پیچھے 1.25 لاکھ پیغمبر کھڑے۔ امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد آسمانوں کا سفر ہے۔ ہمارے خطیب صاحب موجود، انشاءاللہ وہ اس پہ مزید بات کریں گے۔
آسمان پر جب تشریف لے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پھر کیا ہوئی؟ بولو بھئی کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی امت کو 3 تحفے عطا فرمائے. کتنے تحفے؟ 3 تحفے. فرمایا میں نے آپ کی امت کو 50 نمازیں دے دی ہے. ایک تحفہ یہ. دوسرا کیا؟ فرمایا جو بھی آپ کا امتی شرک نہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تیسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. 50 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کتنی نمازیں ملی بھی بولو؟ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی. امام الانبیاء 50 نمازیں لے کر تشریف لے جانے لگے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آقا کم کروا لے. کیا کروا لے؟ کم کروا لے، زیادہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے، عرض کرنے لگے میرے پروردگار 50 نمازیں زیادہ ہیں، ذرا کم کر دی جائے، تخفیف کر دی جائے. 45 رہی، دوبارہ تشریف لے گئے. 40 رہی، 35 رہی، 30 رہی، 25 رہ گئی، 20 رہ گئی، 15 رہ گئی، 10 رہ گئی، آخر میں 5 رہی. 5 نمازیں لے کر، 5 نمازیں لے کر، امت کے لیے تحفہ لے کر، امت کے لیے تحفہ لے کر میرے محبوب تشریف لے جانے لگے. آواز آئی، آواز آئی میرے پیغمبر میں نے مقدار کم کر دی، لیکن اجر میں نے کم نہیں کیا، ثواب میں نے کم نہیں کیا. میں نے مقدار کم کی، 50 میں سے 5 کو باقی رکھا، لیکن اجر میں نے پورا ہی باقی رکھ دیا. فرمایا میرے محبوب لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ 50 صَلَاةً. آپ کی امت کی ایک نماز 10 کے برابر ہوگی. نمازیں 5 ادا کرے، اجر مجھ سے 50 کا لے لے. نمازیں 5 ادا کرے اور اجر مجھ سے 50 کا لے لے. میرے بھائیوں 5 پر 50 ہے. 5 پر کتنا اجر ہے؟ 50 کا ہے. اور پھر اس پہ بس نہیں ہے، اگر وہ 5 نمازیں جماعت سے ادا کی جائیں تو ہر نماز 25 یا 27 درجے اور افضل ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے نا؟ 25 یا 27 درجے وہ نماز اور افضل ہو گئی. 5 پہلے ہی 50 کے برابر تھی، پھر جماعت سے پڑھی جائے تو ان کی فضیلت اور بڑھ گئی. میرے بھائیوں اس محفل میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا، یہ نماز آسمانی تحفہ ہے جو میرے محبوب نے ہمیں لا کر دیا ہے. دنیا دار کوئی تحفہ دے، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو، صاف کر کے رکھتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو. میرے اللہ نے نماز کا تحفہ دیا ہے، لیکن اس تحفے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آج کے بعد 5 نمازیں پڑھ کر 50 کا اجر حاصل کریں گے انشاءاللہ. کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ. معراج کو بیان کرنے کا تو مقصد ہی یہ ہے نا، جو ملا ہے ہم اسے قبول کریں. جو ملا ہے ہم اسے کیا کریں بھائی؟ قبول کریں. معراج کو تو مانے، جو معراج میں ملا اسے قبول نہ کرے تو یہ پوری محبت نہیں ہے، یہ ادھوری محبت ہے. پوری محبت یہ ہے معراج کو بھی مانتے ہیں، معراج میں جو ملا ہے اسے مان کر اس پہ عمل کے لیے بھی ہم تیار ہیں. انشاءاللہ تیار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو کہا سنا گیا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بچیوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا ہے اللہ پاک ان کے حفظ کرنے کو قبول کرے.